اچھا اچھا چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس آج کوشش یہ ہوگی کہ فلسفہ نہ بگاڑا جائے. اصل میں نے یہ کسی اپنے آپ کو بھی یاد جانے کے لیے ٹوپی بھی پہنی ہے, چار گھنٹے کی گھنٹے اس طرح سے بیٹھنے فلسفیانہ زیادہ گفتگو نہیں کرنی, لیکن تھوڑی سی فلسفیانہ گفتگو کی ضرورت ہے, کیونکہ اسٹوری ٹیلنگ مجھے لگتا ہے کہ ایک روایت تھی جو تقریباً ختم ہے. ابھی میرے ذہن میں ہمیشہ آتا ہے جب بھی قصہ گوئی کی بات ہوتی ہے تو قصہ خانی بازار جو پشاور میں آپ نے سنا ہوگا یا اور شاید بات یہ تھی کہ وہاں پہ قصہ کوئی ہوتی تھی اسی وجہ سے کچھ میرا خیال ہے, اور ایک سے زیادہ جگہ پہ. تو دو تین چیزیں کہنی ضروری ہیں. پہلے تو یہ کہ یہ سیشن ہم کیوں کر رہے ہیں. کوسر علی صاحب بہت عرصے سے اسٹوری ٹیلنگ کی کچھ محفلیں لگاتے رہے ہیں ہست و نیز پہ, اور پھر یہ غائب ہو گئے بیچ میں, اور میں ہمیشہ ان سے پوچھتا رہا کہ یہ کیسا چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے, کتنے لوگ آتے ہیں, کیا ہوتا ہے. تو ہم نے اس دفعہ کوشش کی کہ اس کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے, دوبارہ ایک نئے رنگ سے, ایک نئے ڈھنگ سے شروع کی جائے. اور یہ ہست و نیز کی دوسری محفلوں سے یا جو درس وغیرہ ان سے مختلف ہے, اس لیے کہ یہ یوں سمجھے کہ 5-7 لوگ, پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں. آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں اس وقت؟ 6-7 لوگ بیٹھے ہیں. 6-7 لوگ بیٹھے ہیں. تو چلیں اگر 7-8 لوگ بھی ہوں, 5 لوگ بھی ہوں, تو وہ مل کے بیٹھیں اور آ کے ہر کوئی ایک کہانی لے آئے, اور پڑھ کے نہ سنائے بلکہ آ کے بیٹھ کے ایک بس کہانی, آپ ایک 2-2 3-3 کہانیاں. سوال جو کچھ اہم اٹھتے ہیں اور جن پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں, یہ ہے کہ کہانی سنانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے, اور کس طرح کی کہانیاں اچھی ہیں اور کس طرح کی اچھی نہیں ہیں. اس کو فلاسفائز نہیں کرنا, لیکن یہ بتانا کہ روایت کے اندر قصہ گوئی کہاں کہاں پہ ہے, تھوڑا سا اس کی سمجھیں کیٹلاگ آف اسٹوری ٹیلنگ ود ان دا اسلامک ٹریڈیشن. اس کو اگر دیکھا جائے تو اس پہ ایک میں چھوٹا سا ایک آرٹیکل ہے میں جو لکھ رہا تھا, آج میں اسی کا تھوڑا سا ایکسٹریکٹ آپ کو سنانا چاہوں گا. اس میں نے سروے کرنے کی کوشش کی تھی. مغرب میں اب ایک فیلڈ کچھ عرصے سے بنی ہے جس میں میری بہت دلچسپی ہے, اس کا نام ہے نیریٹو ایتھکس. تو وہ کہتے ہیں کہ اخلاق اور ایتھکس کی, مورالٹی کی جو کانورسیشن ہے وہ نیریٹو کے اندر زیادہ اچھی ہوتی ہے. ایسے کچھ مفکرین ہیں, ایک جوئش سائڈ پہ بھی ہے, کرسچن سائڈ پہ بھی ہیں, اور بڑے لوگ ہیں, یعنی کوئی یہ کہ عام یعنی کہ کوئی گہرے گہرے اسکالرس کی, بہت سینئر لوگ, بہت مشہور جیسا تھیولوجن ہے اسٹینلی ہاورواس, ان کا بھی ایسا میکنٹائر ہیں, بہت بڑے کیتھولک فلاسفر ہیں, انہوں نے بھی اس پہ لکھا ہے کہ اسٹوری ٹیلنگ پہ کی اہمیت کیا ہے. پھر ایک فرینچ ٹریڈیشن میں ریکور, بہت بڑے ہرمینیوٹکس کے بہت بڑے بندے اور فرینچ فلاسفر, انہوں نے بھی اس پہ لکھا ہے. تو اسٹوری ٹیلنگ کی ایک وہ اس پہ بعد میں کریں گے, لیکن ان کا ایک بیسک سا کلیم ہے وہ ہے کہ انسان جو ہے, وہ کہتے ہیں نا انسان ریشنل اینیمل ہے, جو ارسطو سے انہوں نے کیا کہ ہیومن بینگ از اے ریشنل اینیمل, مین از اے ریشنل اینیمل. تو اب یہ کہنا چاہیں کہ ہیومن بینگ از اے اسٹوری ٹیلنگ اینیمل, کہ ایک چیز جو انسان کو باقی مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے یا ایک خاص رنگ دیتی ہے, وہ یہ ہے کہ انسان قصہ گوئی کرتا ہے, کہانیاں سناتا ہے, کہانیاں بناتا ہے. اور جب یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں, مثلا ہو آر یو, یہ جو سوال ہے کہ انسان کی اسینشیل آئیڈینٹی کیا ہے, تو ان کا کچھ مفکرین کا کہنا ہے کہ وی آر آر اسٹوری. تو میں اپنی جو اسٹوری سناتا ہوں وہ میرا سیلف ہے, دیٹس ہو آئی ایم. تو اپنی اسٹوری سے انسان کی اپنی آئی آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے. تو آئی آپ کہیں گے کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے, ظاہری بات ہے اس پہ اور پرسپیکٹیوز بھی ہیں, لیکن اس حد تک بات کی جاتی ہے کہ اپنی اسٹوری کو جاننا. تو اسٹوری ٹیلنگ کا ایک ایگزسٹینشیل کمپوننٹ ہے. اس طرح سے بھی بات کی جا سکتی ہے کہ انسان اسٹوری ٹیلنگ اینیمل ہے, یہ انسان کے ساتھ ایک خاص اس کی ایک ایٹریبیوٹ ہے, اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے. تو یہ تو کچھ ابتدائی کلمات, لیکن اب میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ اسٹوری ٹیلنگ ٹریڈیشن میں کہاں کہاں پہ ہے. اس کو میں نے کیٹلاگ کرنے کی تھوڑی سی کوشش کی تھی. یہ کوئی میری فیلڈ, میری ٹریننگ کی چیز نہیں ہے, میری دلچسپی کی بہت چیز ہے. گفتگو آگے آتا ہے. جیسے اپنا سید رضوان نے یہ بات کی کہ فلسفے کے اندر ایک لہر آئی تھی, مطلب آپ اگر مغربی فلسفے کی تاریخ دیکھیں, اس کے اندر جو ہے اسٹوری کو ایک سائڈ پہ, اسٹوری ٹیلنگ کو ایک سائڈ پہ, قصہ گوئی کو ایک سائڈ پہ کر دیا گیا, اور دوسری طرف جو ہے وہ فلسافیکل ٹروتھ یا سائنٹیفک ٹروتھ کہنا چاہیے رادر, اس کو جو ہے ترجیح. اس کے اندر اس کی جو ہسٹری ہے, میں اپنی موٹیویشن بتا رہا ہوں, کیونکہ میں جو ہے وہ پاکستان میں جب ہم ہوتے تھے, لائک پاکستانی موسٹ پاکستانیز, مطلب ایجوکیشن میں سائنس پہ ایمفیسس تھا, تو میتھ ہو گئی, فزکس ہو گئی, اس میں الحمدللہ میں کرتا بھی بہت اچھا تھا.
تو یو ایس آ کے بھی میں نے وہی پڑھنا شروع کیا. فزکس سے بات میری چلی گئی میٹا فزکس کی طرف, یعنی کہ فلاسفی کی طرف. فلاسفی کے اندر ہم نے پھر پڑھائی کرنا شروع کی. اس کے اندر کچھ مطلب یہاں پہ اس کو اپوریا کہا جاتا ہے, بٹ آپ ایسے سمجھیں کہ بیسکلی ایسے سوال جن کو حل کرنا, ان کی تحلیل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مشکل ہوتی گئی ہے فلسفے کی تاریخ کے اندر. اور وہ اپریشیٹ کرتے کرتے خود میں نے ریئلائز کیا کہ یہ جو ایک آپ اس کو سمجھے 2-3 طریقے سے اس کو کہا جاتا ہے یہاں پہ انگریزی میں, کہ دا لٹریری ٹرن اور دا لنگوسٹک ٹرن, یہ اس طرح کی چیزیں بھی جس کے اندر آپ سمجھیں فلاسفی اور سائنٹیفک فلاسفی نے خود ریئلائز کیے کہ کچھ ایسے گیپس ہیں جن کو حل کرنے کے لیے ہمیں ہیومینٹیز یا لٹریچر اور اس طرح کی مطلب اس کو میں علوم کہوں گا, سائنس ناٹ ان دا فزکس کیمسٹری سینس آف دا ورڈ سائنس, مگر اس طرح کی سائنسز کی طرف, اس طرح کے علوم کی طرف ہمیں تھوڑا دھیان دینا پڑے گا. تو اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا میں اب وہی جو رضوان نے جو بات کی اس کو کھولتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ سنا ہوا ہوگا, ڈیکارٹ کا بڑا فیمس تھا, آئی تھنک دیر فور آئی ایم, اور اس کو جو ہے وہ ماڈرن فلسفی میں مطلب آپ سمجھیں 16 سینچری آنورڈز مغربی فلسفے میں اس کو ایک طرح سے فاؤنڈیشن بنانے کی کوشش کی گئی تھی جس کے اوپر سرچ فار نالج جو ہے تعمیر ہوگی. اور انفارچونیٹلی اس کے اندر فارچونیٹلی وہ پرسپیکٹو کی بات ہے, مگر ہوا کچھ ایسا کہ جب اس کے اوپر سوچا گیا تو اچھا سوری رضوان, آپ سے اسپیشلی سوری کیونکہ آپ نے کہا تھا فلسفے سے دور رہنا ہے, مگر میرے لیے بہت مشکل ہے بات کرنا بغیر فلسفے میں جا کے. تو یہاں پہ جب یہ ڈیکارٹ کا جو آئی تھنک دیر فور آئی ایم ہے, اس کے بارے میں جب لوگوں نے سوچنا شروع کیا تو انہوں نے ایک دو اس کی جو تنقیدیں نکالیں وہ یہ تھا کہ اس کا کانٹینٹ جو ہے کہ یہ جو نفس ہے جو یہ سوچ رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کا کانٹینٹ کیا ہے, اس کی خیالات کا کانٹینٹ کیا ہے, یہ مطلب کس چیز کے اوپر مشتمل ہے کہ یہ سوچ کیا رہی ہے, مطلب آئی تھنک کیا اس کی تھاٹ کیا ہے. تو ان کو چونکہ ڈیکارٹ نے اس کو فل آؤٹ نہیں کیا تھا تو اس کو ایک آپ سمجھے ایک طرح سے ایک پرابلم کریٹ ہوتی گئی کہ جی یہ جو آئے ہے, جو فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر نالج کھڑی کی جا رہی ہے, یہ بہت ہی زیادہ خالی ہے, مطلب ایمٹی ہے, ویکوس ہے, اس کے اندر کوئی کانٹینٹ نہیں ہے. تو یہ آئے ہمیں کیسے پتا کہ یہ ہمارا آئے ہے ورسز کسی اور کا آئے ہے ورسز کسی جانور کا آئے ہے, خدا کا آئے ہے, اس کے اوپر مطلب اس آئے کو سمجھا کیسے جائے. اب یہ ایک مسئلہ تھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ تھا. ناؤ دا سیکنڈ, یہ جو دوسرا مسئلہ میں بیان کرنے لگا ہوں یہ زیادہ قصہ گوئی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ ایک لمحے میں جو سوچنے والا جو سبجیکٹ ہے, جو سوچنے والا جو فاعل ہے, وہ دوسرے لمحے میں وہ وہی سوچنے والا ہے, وہ وہی فاعل ہے, اس دونوں کو کنیکٹ کیسے کریں گے. اور اس کا جواب جو ہے وہ ملا نہیں. اور یہ آپ سمجھیں یہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا کہ کانٹ جیسے شخص نے مطلب اس کے 100-150 سال کے بعد, ڈیکارٹ کے بعد آ کے اس نے پوری وہ فرسٹ کرٹیک اس نے کتاب لکھی جس کے اوپر میں اپنا پی ایچ ڈی میرا تو ختم نہیں ہوا تھا مگر ڈسرٹیشن کے اندر اسی پہ میں نے کام کیا تھا, کہ اس نے پوری کرٹیک کا جو ہے وہ موٹا سیکشن جو ہے اس کے اوپر اس نے صرف کیا کہ جی ہمارے تھاٹس کے درمیان یہ کنیکشن کیسے پیدا ہوتا ہے تاکہ ہم اس بات کے اوپر یقین رکھ سکیں کہ یہ جو میری جو نفس ہے یہ وہی نفس ہے جو ایک دوسرے لمحے میں ایک اور خیال اس کو آ رہا ہے. اس کے اندر ایک جواب جو کانٹ کے تھرو اتنا نہیں تھا, وہ کانٹ نے اس کے امیجنیشن کی اس کی طرف لے جانے کی کوشش کی, مگر ایک اور جواب جو کہ ٹریڈیشن میں مطلب ہسٹوریکل ٹریڈیشن ویسٹرن ٹریڈیشن کے اندر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جی اس میں میموری کا رول ہے. اب میموری جو ہے وہی چیزوں کو کنیکٹ کرتی ہے. اچھا پھر میموری کے بارے میں جب سوال اٹھائے تو پھر دوبارہ ایک سمجھے ایک سرکولیرٹی پیدا ہو گئی کہ جی میموری اسی وقت کام کر سکتی ہے جب آپ کے پاس آلریڈی یہ ہو کہ میری پچھلی تھاٹ کے اندر میں تھا, تو سوال تو آپ نے صرف ڈیلے کر دیا, آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا, تو یہ تو مسئلہ بن گیا ہے. اب اس کو دوبارہ کھریدا گیا. اس کو جب دوبارہ کھریدا گیا تو آپ اس میں سمجھیں کہ 2 طرح کے ریاکشنز آئے. کچھ لوگوں نے یہ کہنا کہ نفس کی جو ہے وہ ایک بیسک ریالٹی ہے, اس کی اپنی کوئی حقانیت ہے, جو اس کو انہوں نے اس کو ترک کر دیا. اس کے اندر جو ویسٹرن اینالیٹک ٹریڈیشن ہے, ٹھیک ہے, مغربی فلسفے کے اندر 2 بڑی ٹریڈیشنز براڈلی اسپیکنگ ہم بنا سکتے ہیں, اینالیٹیکل اور کانٹیننٹل. اینالیٹیکل آپ سمجھیں اینگلو فون جو دنیا ہے اس کے اندر,
اور دوسرے جو کانٹیننٹل ہے اسے مطلب یورپ کا جو فرانس جرمنی یہ دو میجر بنتی ہیں ٹریڈیشن. تو اینالیٹک کے اندر آپ لوگوں نے شاید ان کا نام بھی سنا ہو, یہ نیو ایتھیس وغیرہ کے سرکلز میں تھوڑے مشہور سے ڈینیل ڈینٹ. ڈینیل ڈینٹ جو ہے انہوں نے ایک اس کے اوپر پوزیشن لی اور انہوں نے یہ کہا کہ مطلب ایز اے میٹافور انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے اس کو, اور انہوں نے کہا کہ جی سیلف جو ہے, جو نفس جو ہے, اس کی جو کانٹینیوٹی ہے, ٹھیک ہے, تسلسل جو ہے جو ہمارے خیالات کے درمیان, کہ وہ وہی نفس ہے جو ہر خیال کا بانی تو نہیں کہنا چاہیے, اس کو مطلب اخذ کر رہا ہے, وہ جو ہے وہ ایک ہی ہے. وہ اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اٹس اے سینٹر آف گریوٹی, اور انہوں نے اس کو یہ بولا کہ سینٹر آف گریوٹی ایک ایبسٹریکشن ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا کوئی سیپریٹ ثبوت نہیں ہے. یہ سینٹر آف گریوٹی کی طرح ہم اس کو ایک مطلب جیسے ایک چیئر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کا کوئی ایکچوئل سینٹر آف گریوٹی نہیں ہوتا, مگر فزسسٹ جو ہیں ایک ایبسٹریکشن کے اندر اس کو کہتے ہیں کہ جی اگر کیلکولیشنز کرنی ہے تو ایک سینٹر آف گریوٹی اس کو فائنڈ کر لیں. اور یہ سینٹر آف گریوٹی اسی طرح سے انہوں نے انالوجی دی اس کی کہ یہ جو ہے آپ جب انسانوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو کسی انسان کا ایک مخصوص سینٹر بنانے کے لیے, ڈھونڈنے کے لیے ہم سیلف کی بات کرتے ہیں. اور اس کا ثبوت ایسے ملتا ہے کہ جب بھی آپ کسی سے یہ سوال پوچھیں کہ آپ ہے کون, وہ اپنے بارے میں ایک کہانی بتائے گا, ٹھیک ہے. سوال یہ نہیں ہوگا کہ واٹ آر یو, رادر سوال یہ ہوگا کہ ہو آر یو. یہ واٹ آر یو ہی کا سوال جو تھا, یہی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ڈیکارٹ جو ہے وہ پھنستا چلا گیا, کانٹ آنے کی کوشش کی, وہ مسئلے بنتے رہے. تو سوالوں میں تفریق کریں, واٹ آر یو کے بجائے آپ یہ پوچھنا شروع کریں ہو آر یو. اگر آپ اس طرح سے اپریشیٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر قصے, ہر کہانی, ہر جو ایک انڈیویجول کہانی ہے, انفرادی لیول پہ جو کہانی ہے, اس کے اندر آپ کو ایک نفس ملنا شروع ہوگی, اور وہ جو نفس ہے اسی کی ہم بات کریں, یہ وہ سینٹر ہے. تو اب کہنے کا مقصد یہ کہ میں تھوڑا سا اس کو تفصیل میں بیان اس لیے کیا ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ ایک جیسے رضوان نے نیریٹو ایتھکس کی بات کی ہے, اس نیریٹو ایتھکس کے پیچھے جو فلسافیکل ایک کانسیپٹ جو چھپا ہوا ہے وہ ہے, اس کو یہاں پہ مطلب اکثر کہا جاتا ہے the narrative constitution of the self, کہ اس کی تعمیر, اس کی بنا جو ہے وہی نیریٹو کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. اور وہ نیریٹو کیا ہے کہ اپنی مختلف خیالات کو ایک صرف مطلب پھیلا کے نہیں بیان کرنا, اس کے اندر ایک کڑی دوڑانا, یہ جو ہے یہ والا جو کام ہے یہ ہے what self is. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم obviously قصے کہانیوں کی ہم بات کر سکتے ہیں at the level کے جی اس کے اندر دلچسپی بھی ہوتی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی اخلاقی تعمیر بھی ہوتی ہے, یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں. مگر میرے جیسے شخص کے لیے جو سب سے زیادہ فیسنیٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ قصہ کہانی جو ہے یہ ایک میٹا فزیکل پرابلم کو بھی ریزالو کر رہی ہے. اور اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں میرے خیال سے تھوڑا سا اندازہ یہ بھی مل سکتا ہے کہ یہ جو یونیورسلٹی ہے سٹوریز کی, کہ سٹوریز ٹریول کرتی رہتی ہیں. جیسے رضوان نے ملا نصر الدین کی بات کی, یا فندی نصر الدین, مطلب ان کے مختلف نام ہیں ڈفرینٹ علاقوں میں. اسی طرح سے عرب دنیا میں ان کو جوہا کہا جاتا ہے, یا مطلب ایک ان کو عربائز کر کے اسی کیریکٹر کو جوہا کہا گیا ہے. تو یہ جو ہے ان کی یونیورسلٹی یا کیسے ایکسپلین کی جائے گی. یا پھر جیسے کلیلہ و دمنہ ہو گیا, ٹھیک ہے, ابن المقفع کی, یہ جو ہے یہ کہاں سے آئی ہے, یہ بھی پنچا تنترا کی ٹرانسلیشن ہے جو کہ آلریڈی ایران کے اندر موجود تھی. پھر یہی چیز آگے بڑھتی گئی ہے. تو اس کی یونیورسلٹی کس لیول پہ اپیل کر رہی ہے, میں صرف یہ کہوں گا اس میں کہ اس کو ہمیں شاید زیادتی ہوگی قصہ گوئی کے ساتھ اگر ہم اس کو یہ دیکھیں کہ صرف وہ ایک دلچسپی اور یا اخلاقی تعمیرات کے لیے استعمال ہوتی ہے. ہمیں اس کو ایسے بھی سمجھنا چاہیے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ میٹا فزیکل لیول پہ ہمارے مسئلے حل کرتی ہے, ناٹ نیسسریلی کہ کانشیسلی ہم مطلب جب ہم قصہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم اس سے ریلیٹ اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ ہم خود اپنی نفس کا اس کے اندر ایک ریفلیکشن دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور میں نے کہا تھا کہ میں بس آپ کو نا ایک دو کہانیاں جو مجھے اچھی لگتی ہیں وہ بس چھوٹی چھوٹی سنا دوں گا, لیکن اب آپ دو لوگوں کی باتیں سن کے ایک دو چیزیں ہیں میرے خیال سے جو اس سے پہلے میں بہت مختصر جو ہے کہنا چاہوں گا. آپ دونوں نے جو پوائنٹس بتائے ہیں
اسٹوری ٹیلنگ کے بارے میں. ایک چیز کا تعلق فلم سے ہے. رضوان صاحب نے ایک چھوٹی سی بات بولی تھی, میں جسٹ اس پہ تبصرہ کہہ لیں یا آپ اس کی تفسیر کہہ لیں, چھوٹی سی عام سی بات ہے, لیکن مجھے کل میں سوچ رہا تھا اس بارے میں. رضوان صاحب کہہ رہے تھے کہ فلم جو ہے وہ بھی اسٹوری ٹیلنگ کا ایک نیا میڈیم ہے. تو بس اسی کا سمجھے اس کو کھولنے کی تھوڑی سی میں کوشش کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں اسٹوری ٹیلنگ جو تھی, کہانی وہ زبان سے سنی جاتی تھی, وہ لوگ کانوں سے سنتے تھے اس کو اور یاد رکھتے تھے اور پھر دوبارہ وہ سناتے تھے. لکھنے کا رواج جب تک نہیں پڑا تھا. اس کے بعد پھر جب لوگوں نے کہانیاں لکھنی شروع کی اور پڑھنی شروع کی تو میڈیم کا اضافہ ہوا. تو میرا سے جو فلم ہے اس کو بھی ہم اس کی یعنی ایک نئی سٹیج سمجھ سکتے ہیں, جب ہم نہ صرف کہانی کو سن سکتے ہیں اور نہ صرف پڑھ سکتے ہیں بلکہ اب کہانی کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں. تو اس حوالے سے فلم کو اگر ہم اس میں شامل رکھیں ساتھ اپنے اس سلسلے میں تو بڑا اچھا ہوگا اس نقطۂ نظر سے. یہ چھوٹی سی بات تھی. ایک دوسری ایک پوائنٹ جو آپ دونوں نے کہا اور عمر صاحب نے خاص طور سے کافی زیادہ تفصیل سے بات کی, اس میں وہ فلسفے اور جدید فلسفے اور سائنس اور کہانی کا جو ہے تعلق, اس میں ظاہر یہ بات درست ہے آپ کی کہ جدید فلسفے میں اور سائنس میں کہانی کو بالکل ایک سائڈ پہ کر دیا گیا ہے اور دوسری چیزوں کو ایک آلٹرنیٹ کے طور پہ سامنے لایا گیا ہے. لیکن مجھے ہمیشہ سے یہ خیال آتا رہا, خاص طور سے جو جدید ماڈرن فلاسفی جو ہے, ارلی ماڈرن فلاسفی جس کو کہتے ہیں, وہ پڑھاتے ہوئے اور ویسے بھی فلسفہ پڑھاتے ہوئے, کہ اس کو بھی آپ ایک طرح کی کچھ لوگوں کی کم از کم جو فلسفہ ہے اس کو آپ ایک کہانی کے طور پہ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. مثلاً آپ یہ مسئلہ مثال کے طور پہ لے لیں جو جسم اور ذہن کے تعلق کا مسئلہ ہے. ڈیکارٹ, اسپینوزا, لائبنٹز, یہ جس طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میرا سے وہ بھی بیٹھ کے ایک طرح کی کریٹیو کہانیاں ہی سنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بندہ پہلے کہانی سناتا ہے. اس جس طرح کی کہانی فلسفے کو ہم سمجھ سکتے ہیں, یعنی اسٹوری ٹیلنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم فلسفے کو انٹرپریٹ کرنا چاہیں تو جس طرح کی کہانی ہمارے سامنے ہو سکتی ہے وہ اس طرح کی کہانی ہے جس میں تھوڑا سا انویسٹیگیٹو پہلو ہوتا ہے. آپ کے سامنے ایک چیز ہے, اس کو آپ اپنے ایکسپلینیٹری آپ کہہ رہے ہیں, مجھے ٹیکنیکل نام معلوم نہیں اس طرح کوئی صنف اگر ہے بھی کہانیوں میں یا نہیں, کہ جیسے وہ پرانے زمانے کی کہانی ہے کہ کسی گاؤں کے لوگوں نے صبح صبح اٹھے تو دیکھا ایک جو ہے نا وہ زمین پہ بڑا سا پاؤں کا نشان تھا, تو وہ کسی سیانے کے پاس پہنچے کہ یہ کیا ہے, تو اس نے کوئی کہانی سنائی ان کو کہ بھئی یہ فلاں چیز کا ہو, یا آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ فلاں چیز کا ہو سکتا ہے. تو یہ جو فلسفی جس طریقے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی بنیادی طور پہ اس کو ہم ایک طرح کی کہانی سمجھ سکتے ہیں, جس میں ایک بندہ آ کے اپنی کہانی سناتا ہے اور اگلا بندہ آ کے کہتا ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا, تمہاری اس کہانی میں جھول ہے, تو پھر ایک شخص نئی کہانی سنانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو اسٹوری رائٹنگ کے ساتھ شاید اس کی اسٹوری ٹیلنگ سے زیادہ مناسبت بنتی ہے, اس لیے کہ اس میں امیجنیٹو یا امیجنیشن کا رول کچھ زیادہ نظر آتا ہے. دوسری طرف یہ اسی میں بلکہ سائنس میں جو ہائپوتھیسس کا رول ہے, ہائپوتھیسس جب کوئی سائنٹسٹ جنریٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی بڑا قریب آ جاتا ہے میرے خیال سے اسٹوری ٹیلنگ یا اسٹوری رائٹنگ کے درمیان. تو اس حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں. آخر میں آپ سے پوچھوں گا اگر آپ کوئی اس حوالے سے رہنمائی دینا چاہیں. میں بنیادی طور پہ جو کرنا